واقعہ فیل آپ نے قرآن کی سورہ فیل کا تذکرہ پڑھیں، سورہ فیل کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مقدسہ سے 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس وقت متولی کعبہ حضور کے دادا جان سردار قریش تھے، تو یہ ابرہ یمن کا بادشاہ تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے یہ آ گیا مکہ مکرمہ، معاذ اللہ بیت اللہ شریف کو شہید کرنے کے لیے، گرانے کے لیے آیا تھا۔ ہوا کیا تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا چرچ یمن میں تیار کیا تھا، اور بہت بڑا چرچ بنا کے کہنے لگا میں کعبۃ اللہ کے لوگ جو وہاں حج کرنے جاتے ہیں یہ اس کے مقابلے میں چرچ بنایا ہے، تو لوگ اب حج کرنے نہیں جائیں گے، یہاں چرچ میں آ کے عبادت کریں گے۔ اور جب تیار ہو گیا تو بادشاہ جو گھر کو بنانے والا ہو ظاہر ہے زیب و زینت بہت زیادہ کرتا ہے، تو جب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مکے کی دھرتی کے رہنے والے قریشی کو پتہ چلا نا کہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں گھر بن گیا ہے، وہ گیا اور اس نے پخانہ کر کے نا اس کی ساری دیواروں کو لیپ کر دیا اور واپس آ گیا۔ جب اس کو پتہ چلا نا تو غیظ و غصے میں کہنے لگا اب نہیں چھوڑوں گا، میں گرا دوں گا کعبۃ اللہ کو۔ لشکر لے کے آ گیا، آ کے اس نے پڑاؤ کیا ایک سائڈ پہ، اور اس کا جو دستہ اول تھا نا وہ گیا اور جا کے لوٹ کھسوٹ شروع کی، اور سردار قریش حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی آنکھ کے لے گئے۔ جب لے گئے نا تو پتہ چلا تو سردار قریش نے اپنی قوم کو نہیں ساتھ لیا کہ میں ابرہ سے ملنے جا رہا ہوں، اکیلے ہی چلے گئے۔ ہاشمی شہزادہ تھا، رسول اللہ کے دادا جان تھے، اپنی شان کے مطابق نکلے۔ جب نکلے اکیلے ہی گئے، وجاہت اتنی تھی، امامہ اتنا سونا لگتا تھا، چہرے پہ نور محمد چمک رہا تھا۔ جا کے کہا، جب گئے نا تو تاریخ لکھتی ہے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، ابرہ نے جب دیکھا نا تو مرعوب ہو گیا، خود اپنی زبان سے بیان کرتا ہے ابرہ، میں مرعوب ہو گیا۔ جب سردار قریش آئے، عبد المطلب آئے نا تو ڈر گیا، یہ آدمی جس کی پیشانی اتنی حسین ہے، جس کا چہرہ اتنا حسین ہے، وجود اتنا قد و قامت میں سونا لگتا ہے، پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اس نے اپنا تخت چھوڑ دیا اور کہنے لگا سردار قریش آپ یہاں بیٹھیں، محبت سے کہہ دیں ابرہ کے تخت پہ میرے نبی کے دادا بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے نا تو دست بستہ کہتا ہے سردار قریش فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا میرے اونٹ واپس کر، محبت سے ذرا اونٹ واپس کر۔ کہنے لگا میری نظروں میں آپ کا وقار کم ہو گیا ہے، میں تو سوچ رہا تھا آپ کو منت سماجت کریں گے یا مجھے حکم کریں گے کہ تو کعبۃ اللہ نہ گرانا، تو آپ کو تو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو آپ نے جو جواب دیا آپ کے ایمان کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، آپ کو پتہ چلے گا حضور کے دادا جان کتنے بڑے موحد تھے، کتنے توحید والے تھے۔ فرمانے لگے او ابرہ انا رب العبل وہو رب الکعبہ، او ابرہ اونٹ میرے ہیں اس لیے مجھے فکر ہے، کعبہ میرا نہیں اللہ کا گھر ہے اس لیے اللہ کو فکر ہے۔ مجھے اونٹوں کی اس لیے فکر ہے، ان کا میں مالک ہوں، کعبے کا مالک اللہ ہے۔ حالی نے بڑے سونے پراہے میں اس شعر کو بند کیا ہے، پوری نظم لکھی ہے اس معاملے میں۔ حالی کہتا ہے حفاظت اس کی وہ کرے جو اس گھر کا مالک ہے، حفاظت اس کی، سردار قریش نے ابرہ کو کہا حفاظت اس کی وہ کرے جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے، اس لیے مجھے اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کروں۔ انہوں نے کہا دے دو سردار قریش کے اونٹ۔ بس سردار قریش کے اونٹ جو ہیں آپ نے اونٹ ہانکے اور واپس لے آئے۔ جب آئے نا تو سارے قریشی پریشان تھے، کیا ہوگا، کعبۃ اللہ پہ حملہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا او قریشیوں پریشان نہیں ہونا، آؤ میں رب سے کہتا ہوں وہ اپنا گھر بچا لے گا۔ آپ دوبارہ جبل ابو قبیس پہ چلے گئے، ساری قوم کو اکٹھا کر کے وہاں اللہ سے فریاد کی، اللہ تیرے گھر میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، تو کائنات کو بچانے والا ہے، آج بچا کے دکھا نا اپنے گھر کو۔ جب آپ نے دعا کی، ادھر دعا مانگنا تھی، اسی وقت سمندر کی طرف سے گھوڑ آنے لگے، سب سے چھوٹے پرندے، آپ نے ابابیل کو دیکھا ہوگا کسی نے، سب سے چھوٹا پرندہ ہے
وہ اللہ کی طرف سے آنسو گیس کے شیل لے کے آئے، ایٹم بم لے کے آئے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں منہ میں بھی ہیں، چونچوں میں بھی ہیں، جہاں گرتی ہے سر پہ گرتی ہے تو پورا وجود چیر کے نیچے چلی جاتی ہے۔ اللہ نے غرق کر دیا۔ آپ کی اس مقبول دعا کی وجہ سے بھی آپ کو عبد المطلب کا نام ملا تھا کہ آپ کی طلب کے مطابق رب عطا فرماتا ہے۔ نام شیبہ تھا، اتنے حسین تھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، اور یار اتنے سونے نسبوں سے اللہ نے ہمیں جناب محمد عربی ہمارے رسول عطا فرمائے ہیں۔